بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک۔ آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بہت مشکل سے بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سچائی بیان کریں۔ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جن آلتان عرف ارطغرل غازی فین کے لیے مشہور نئی سیریز آ رہی ہے۔ نیول کمانڈر کے کردار میں ہوگا۔ ڈرامہ تاریخی ہے۔ عثمانی دور میں ایک مشہور مجاہد تھا، خیر الدین باربروسا، جس نے سمندری حدود کی بہت حفاظت کی۔ یورپ کے لیے سمندر میں کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ نیز اسپین کے مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ یورپ ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے اس کا کردار ایک ڈاکو کے طور پر دکھاتا ہے۔ اس لیے اب یہ سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس کا رائٹر بھی بزداخ ہوگا۔ کیپٹن باربروسا اور تاریخ کا جبر۔ آپ میں سے جن افراد نے جونی ڈیپ کی مشہور افاقہ ہالی ووڈ فلم پائرٹس آف دی کیریبین دیکھی ہے، یقین ان کے لیے یہ نام اور کردار نیا نہیں ہوگا۔ فلم میں اس کردار کو ایک تخریبی اور سازشی موقع پرست بحریہ فضا کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیپٹن باربروسا صرف ایک افسانوی کردار نہیں، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے بحری افواج کا ایک مجاہد اور امیر تھا۔ عثمانی خلیفہ سلیم نے البانیہ سے تعلق رکھنے والے امیر البختر بابا عروج کو طلب کیا اور وہ خطوط دکھائے جو ہسپانیہ کی مختلف چرچز کے تنگ اور تاریخ عقوبات خانوں سے مسلمانوں نے لکھی تھی اور انہیں ان مسلمانوں کو ریسکیو کرنے کا مشن سونپا۔ بحیرہ روم کے مشرق میں ترکی کے ساحلوں سے بحیرہ روم کے مغرب میں اندلس کے ساحلوں تک کے سمندر میں انطولیہ اور پرتگال سمیت بہت سی ایشیائی ریاستوں کی بحری افواج حائل تھی۔ حکومت عملی کے تحت فیصلہ یہ ہوا کہ امیر البحر بابا عروج بحری افواج کی قیادت کرتے انہیں اتاریں گے۔ وہاں ان عقوبات خانوں سے مسلمان رہائی دلوانے کے بعد مغرب کے بعد انہیں وہاں سے نکالا جائے گا اور افریقہ میں مسلمان ریاست الجزائر لے جایا جائے گا تاکہ عیسائی بحریہ سے واپسی پر کسی قسم کی لڑائی کا کوئی موقع نہ بنے اور ان مسلمانوں کو بحریہ و عقائق زمین راستے سے واپسی لایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بابا عروج نے اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کو الجزائر بھیجا، جہاں ان کا مشن عیسائی نواز مسلمان حکمرانوں کو شکست دینا تھا۔ بابا عروج کو مختلف وجوہات کی بنا پر حکومتی عملی بدلنی پڑی اور وہ اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کے پاس الجزائر پہنچے، جہاں ایک شہر تلمسان کے محاصرے میں ایک مسلمان حکمران نے غداری کی اور صلیبی حملہ آوروں کی عقب سے حملے کی دعوت دی۔ ترک اور الجزائر فوجوں نے بابا عروج کی قیادت میں ہتھیار ڈالنے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی اور یوں بابا عروج نے اس جگہ جام شہادت نوش کیا۔ کئی دن تک عیسائی جشن میں بابا عروج کے سر کو اندلس کے گلیوں میں لے کر پھرتے رہے اور گرجا گھروں میں خوشی میں شادیانوں کی آوازیں آئی رہی تھی۔ اس کے بعد کمان خیر الدین باربروسا کے حوالے کی گئی، جنہوں نے خود اپنے ایک بحریہ بیڑا ترتیب دیا اور بحیرہ روم میں موجود پرتگالی اور اطلو افواج کو شکست دی۔ باربروسا کو یہ لقب اطلو افواج نے ہی دیا تھا، جس کا مطلب سرخ داڑھی والا ہے۔ پھر باربروسا نے تیونس اور الجزائر پر حملے کر کے ان علاقوں کو عیسائیوں کے قبضے سے پاک کیا۔ باربروسا کے کارناموں کی خبر جب ویٹیکن میں پوپ جان پال ویں کو ملی تو پوپ نے پوری یورپ کا ایک مشترکہ بحریہ بیڑا قائم کر کے باربروسا کو شکست دینے کا حکم دیا۔ بلا شبہ یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم بحریہ بیڑا تھا، جس میں 6000 جنگی بحری جہازیں تھیں۔ مقابلے میں باربروسا کے بیڑے میں 1200 بحری جہازیں تھیں۔ دونوں افواجوں کا ٹکر فروزیہ کے مقام پر 28 دسمبر 1538 کو ہوا، جس میں باربروسا نے کمال مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے فوج کو شکست دی اور عیسائی بیڑے کو غرق اب کیا۔
حالت یہ تھی کہ عیسائیہ بحریہ کے کمانڈر ہنری ڈوریا نے ایک چھوٹی سی کشتی پر فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ پھر باربروسا نے اندلس کے ساحلی علاقوں پر پے در پے حملے کر کے 70,000 مسلمان بچے، عورتوں اور بزرگوں کو چرچ کے مظالموں سے نجات دلائی۔ باربروسا کی فتوحات کے نتیجے میں بحیرہ متوسط، جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھا، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سال تک رہا۔ برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اور عرصے میں یہاں سے اپنے جہاز گزرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتے رہے۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہو کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اس بحریہ فوج کو امریکہ پر حملے نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک باری جزیہ ادا کیا تھا۔ یہ معاہدہ تقریباً 200 صدی پر محیط تھا۔ امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدگی ٹیکس ادا کرنے کی پابند تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بہت سے اپنے ہیروز کا ذکر تک غیروں سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ ذکر بھی اس قدر مسیخ شدہ چہرے پیش کرتا ہے کہ ہمیں ان ناموں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ قومیں جب اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیں تو ایسا کوئی اچھائی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہیرو کو، تاریخ کو دیکھ کر اسے تاریخ میں زندہ کریں اور اس کو ہمیشہ یاد کریں، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل کی آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ہم بہت مشکل سے آپ کے لیے کانٹیکٹ ڈھونڈ کر یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ شکریہ۔